یار ایمی، تجھے کوئی اور کام نہیں ہے؟ بس کر جا، مجھ سے تیرے بھائی کی اور تعریف نہیں سن ہوگی۔ اشال منہ بنا کر بولے، عشی تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے بھائی تجھے پسند ہی نہیں ہے۔ ایمن نے اس کو گھور کر دیکھا۔ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ بس یہی نا کہ اس کے بھائی بہت اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی برتھ ڈے پر اسے اس کا فیوریٹ ٹیڈی گفٹ میں دیا۔ ارے کس نے کہا مجھے نہیں پسند؟ پسند ہیں، پر بندے کو اتنا اکڑو بھی نہیں ہونا چاہیے جتنے تمہارے بھائی ہیں۔ اشال نے آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی اکڑو نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ایمن کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اکڑو ہی ہیں، جب دیکھو ناک پہ غصہ سجائے رکھتے ہیں، بات بات پر جھڑک دیتے ہیں، اور مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہیں ان کی، حد ہوتی ہے بھئی۔ کوئی ان کو بتائے کہ اشال کو ان کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں پسند نہیں ہیں۔ وہ اپنے ہی بولے جا رہی تھی جبکہ ایمن بار بار اس کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہے امی؟ اشارے تو ایسے کریو جیسے وہ ہلاکو خان میرے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ اشال نے تھوڑا غصے سے کہا تو ایمن نے گردن ہاں میں ہلائی۔ نہیں۔ اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ ایمن نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا تو اشال سر جھکاتے ہوئے پیچھے پلٹی۔ عارف پیچھے ہی کھڑا تھا اور اس کو گھور رہا تھا۔ اشال نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے اشال کو ڈر سا لگا تھا۔ وہ مجھے گھر میں کام ہے، شاید امی مجھے بلا رہی ہیں۔ اشال اٹک اٹک کر بولتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی شرمندگی کی حد تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی وہاں رکی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد عارف نے ایمن کو گھورا جو کندھے اچکاتے پل میں 9-11 ہوئی تھی۔ عارف سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی ہی گھر میں داخل ہوا تھا جب اشال نے اس کی شان میں قصیدے پڑھے تھے۔ وہ اس کی باتیں سنتے حیران ہی رہ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے اشال کی باتیں یاد آئی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، خود کو سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس کی آفس میں فیمیل ورکرز اپنی اداؤں سے اسے خود کی طرف متوجہ کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی، لیکن آج تک اس کے دل میں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آئینے پر نظر ڈالی تو اشال کی مونچھوں والی بات یاد آئی۔ عارف نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اسے پسند تھی بڑی بڑی مونچھیں، اور ان میں اور بھی زیادہ ہینڈسم دکھتا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی آنکھیں تھی یا بٹن، جس کو اس کی مونچھیں اس میں سب سے بڑی خامی لگی۔ عارف نے سر جھٹکا۔ وہ کیوں اس لڑکی کو سوچ رہا تھا؟ اسے خود پر ہی حیرت ہوئی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کپڑے لیتے فریش ہونے چل دیا۔ اسجد صاحب ایک معزز انسان تھے۔ وہ ایک سوسائٹی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا خود کا کاروبار تھا جو اچھا خاصا چلتا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا عارف، اور اس سے چھوٹی تھی ایمن۔ ان کے گھر کے سامنے والا گھر احمد صاحب کا تھا، جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ احمد صاحب کی بیوی روزینہ بیگم وہاں اپنی بیٹی اشال کے ساتھ رہتی تھی۔ عارف سے اس کی اگر بنتی نہیں تھی تو بگڑی بھی کبھی نہیں تھی۔ وہ اس سے زیادہ مخاطب ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایمن اور اشال بچپن کی دوستیں تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی ہمراز تھی اور بلا کی شرارتی بھی۔ اسکول، کالج سے لے کر اب یونیورسٹی تک کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں انہوں نے کسی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ کی ناک میں دم نہ کیا ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ان دونوں کی مائیں روزینہ بیگم اور فارینہ بیگم بھی ایک دوسرے کی دوست تھیں۔ احمد صاحب کے جانے کے بعد روزینہ بیگم کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ رہے۔ احمد صاحب ایک گورنمنٹ آفیسر تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی آدھی تنخواہ روزینہ بیگم کو ہر ماہ ملتی تھی، جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتی۔ لیکن اشال کو انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ کھانا بنا رہی تھی جب اشال آتی ان کو پیچھے سے اپنے حصار میں جکڑ گئی۔ کہاں سے آ رہی اشی؟ انہوں نے چولہے پر پکتے سالن میں چمچ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ امی کے پاس گئی تھی امی۔ اور آپ یہ سب کیوں بنا رہی ہیں؟ میں کر لیتی نا، اشال نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ تو کیا ہوا، میں نے کر لیا، روزینہ بیگم نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا اور روٹی بنانے لگی۔ رہنے دے امی، میں بنا لیتی ہوں، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے۔ ان کے ہاتھ سے پیڑا لیتے وہ خود روٹی بیلنے لگی۔ اب میں اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی۔ روزینہ بیگم خفا ہو گئی۔ امی آپ آرام سے بیٹھ جائیں وہاں، کل دوبارہ ہم نے آپ کے چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ اشال نے ان کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو روزینہ بیگم بیٹھ گئی۔ ان کے گھٹنوں میں واقعی کھڑے ہو کر درد ہونے لگا تھا۔ شوگر کا مسئلہ تھا، ساتھ میں بی پی ہائی بھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کتنی ہی بیماریاں لگ گئی تھی۔ اشال کی روٹیاں بنانے پر ان دونوں ماں بیٹی نے مل کر کھانا کھایا، پھر اشال نے برتن دھوئے اور دونوں سونے چلی گئی۔ ان دونوں کے ہی سیمسٹر بریک چل رہی تھی، اس پر ہی وہ اکثر گھر پائی جاتی۔ آج اشال روزینہ بیگم کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں صبح صبح کی اپائنٹمنٹ دی۔ ڈاکٹر سے فارغ ہوتے وہ باہر نکل آئیں۔ ان کو 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اب 9 بجے باہر نکلتے وہ دونوں کسی رکشے کے انتظار میں تھی جب انہیں اپنے قریب ایک کار رکتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اشال نے اس کی طرف دیکھا تو عارف کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ روزینہ بیگم بھی حیران ہوئی جب عارف نے پیسنجر سیٹ کا شیشہ نیچے کیا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ دونوں یہاں؟ سب خیریت؟ عارف نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ آفس جا رہا تھا جب سگنل پر رکتے اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ دھوپ میں سرخ ہوتی اشال کی رنگت، اوپر سے وہ بنا چادر کے بس دوپٹہ لیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک سائڈ پر کھڑے لڑکے اشال کو گھورے تھے۔ غصے سے اس کی رگیں تننے لگیں۔ اتنی ہی دیر میں سگنل کھل گیا۔ وہ آگے سے یو ٹرن لے کر واپس ان کے سامنے آ رکا۔ شیشہ نیچے کرتے وہ ان دونوں لڑکوں کو سخت نظروں سے گھورنا نہیں بھولا تھا جو اس کے دیکھنے پر وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اس نے جیسے ان دونوں کی طرف دیکھا، اشال کو چمکتی آنکھوں سے خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے بھی اسے گھورا، پھر نرم لہجے میں روزینہ بیگم سے استفسار کرنے لگا۔ اس کی گھوری پر اشال سٹ پٹاتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے بیٹا، روزینہ بیگم نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تو عارف نے پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ طبیعت کس کی خراب تھی۔ آنٹی آپ دونوں بیٹھیں، گھر چھوڑ دیتا۔ عارف نے انہیں بیٹھنے کا کہا، ساتھ ہی کار کو انلاک کیا۔ نہیں بیٹا، ہم چلے جائیں گے، ویسے بھی آپ نے آفس جانا ہوگا، دیر ہو جائے گی آپ کو۔ روزینہ بیگم نے سہولت سے انکار کیا۔ آنٹی کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے ویسے بھی گھر کام تھا، اسی طرف جا رہا ہوں، تو آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ عارف سنجیدگی سے کہتا تو چاروں ناچار روزینہ بیگم کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ اس بیچ اشال کچھ نہیں بولی تھی، وہ بس چور نظروں سے عارف کو دیکھتی رہی۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ عارف نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ ان کو بیٹھتے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ بس بیٹا وہی سب، شوگر کا مسئلہ بڑھ رہا تھا، اب تو بس آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ روزینہ بیگم سر جھٹک کر بولی۔ کیا بول رہی ہیں آپ امی؟ روزینہ بیگم کی بات سنتے اشال تھوڑا غصے سے بولی۔ اس کی بات پر روزینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دیتے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی، اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ اس کی نم آنکھیں عارف سے ٹکرائی تو عارف نے اس سے نظر ہٹاتے سامنے دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ وہ تو بس عارف کو ہی دیکھنے میں مگن تھی۔ عارف سارے راستے میں روزینہ بیگم سے سرسری سی باتیں کر رہا تھا اور وہ مسلسل اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں عارف محسوس تو کر چکا تھا پر اگنور کرتا رہا۔ بات سنو، عارف نے بیک مرر میں سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ روزینہ بیگم اندر چلی گئی تھی۔ وہ دوائیوں والا شاپر اٹھاتی دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب عارف کی پکار پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی؟ عارف کی بات سننے کے لیے اس کا رواں رواں سماعت بن چکا تھا۔ وہ دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ایک بات کہوں اگر تمہیں صحیح لگے تو؟ عارف نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ کہیں؟ اشال نے اب بیک مرر میں نظر آتی اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت خود پر چادر اوڑھ لیا کرو، تمہیں اپنی حفاظت کیسی کرنی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں۔ عارف نے سنجیدگی سے کہتے اپنی نظریں ونڈ سکرین پر ڈالتے کار سٹارٹ کی۔ آئندہ خیال رکھوں گی، اشال مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی۔ وہ عارف کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ ممکن ہی نہیں تھی۔ اسے اچھا لگا تھا عارف نے اس کے حوالے سے اتنی پرواہ دکھائی، یہی بات تھی اس کو ہواؤں میں اڑانے کے لیے بہت تھی۔ وہ اندر داخل ہوتی، دروازہ بند کرتی، تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک عارف واپس نہیں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی دوائیاں اندر رکھتی باہر لان میں نکل آئی تھی۔ اس نے 2 کبوتر رکھے ہوئے تھے، کتنی ہی دیر وہ ان کے پاس بیٹھی، ان کو اپنے دل کا حال سناتی رہی، اپنی آج کی خوشی، عارف کی کہی بات وہ سب ان کبوتروں کو بتا رہی تھی۔ چہک چہک کر ان سے باتیں کرتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شام ہو گئی۔ ہوش تو تب آیا جب ایمن نے آتے ہی اسے خوب سنائی۔ اس نے کل ایمن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ شاپنگ کرنے جائے گی
اور اس کی مدد بھی کرے گی، لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ مام کہاں ہیں آپ؟ اس نے گھر آتے ہی فارینہ بیگم کو پکارنا شروع کیا۔ کیا بات ہے عارب؟ فارینہ بیگم نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ مام یہ بہت امپورٹنٹ فائل ہے، اس کو سنبھال کر رکھ دیں۔ عارب نے ایک نیلے رنگ کی فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ فارینہ بیگم کے ہاتھ اس وقت سبزی کاٹنے کی وجہ سے خراب تھے، اس لیے انہوں نے ہی ٹیبل پر رکھنے کے لیے کہا۔ عارب سر ہلا کر وہیں رکھتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر پورے لاؤنج میں گھمائی تھی، پر وہ دونوں اس کو نظر نہیں آئی۔ وہ سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ فارینہ بیگم بھی واپس کچن میں چلے گئے۔ آج تو تم مجھے بتا ہی دو محبت کیسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلتی ایمن نے تھوڑا غصے سے کہا۔ محبت جب ہوتی ہے نا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اشال نے اس کی طرف دیکھتے چہہ کر کہا۔ ہاں یہ تو واقعی تمہیں دیکھ کر لگتا ہے۔ اور ایمن نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف پھول برس رہے ہوں۔ ٹیبل پر پڑی فائل ہوا میں اچھالتی وہ گول گول گھومی۔ ایمن اس کو دیکھتے زور سے ہنسا۔ ان دونوں کو بریک تب لگی جب عارب کی سنجیدہ سی مگر غصے سے بھرپور آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عارب کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تھا، کب سامنے اس کی امپورٹنٹ فائل صفحے ہوا میں اڑتے نیچے زمین پر بکھرے تھے۔ اس کو فائل اچھالتے دیکھ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ بھائی ہم تو بس… ایمن نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ کیا طریقہ ہے ایمن؟ میری اتنی امپورٹنٹ فائل ہے اور اس کا آپ دونوں نے کیا حال کر دیا۔ ہر وقت نان سیریس نہیں رہتے۔ آپ دونوں خود ہی یہ بات سمجھ آئیں تو بہتر ہے۔ دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے سے گریز کریے گا۔ عارب نے ان دونوں کو اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ سوری بھائی، ایمن نے شرمندگی سے کہا، جبکہ اشال کے لیے تو سر اٹھانا ہی مشکل تھا کیونکہ فائل تو اسی نے ہی اچھالی تھی۔ سوری نہیں چاہیے، فائل کو سیٹ کر کے سارے پیپرز ایڈجسٹ کر کے ڈیڈ کے روم میں پہنچا دو۔ عارب سنجیدگی سے کہتا سیڑھیاں اترتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر اس بے عزتی پر ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پر انہیں کون سا فرق پڑا تھا۔ کندھے اچکا کر پیپرز اٹھا کر فائل میں سمیٹتی، اس کو اسجد صاحب کے کمرے میں رکھ دی، خود ایمن کے کمرے میں آ گئی۔ کھانا دونوں اشال کے گھر سے کھا کر آئی تھی۔ ابھی ایمن نے اس کو کچھ دکھانا تھا اس لیے ساتھ آئی تھی۔ کیا یار تمہارا بھائی ہر ٹائم اتنا کھڑوس کیوں بنا رہتا ہے؟ ایمن کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ بس کرو، ہر ٹائم بھائی کی غلطی نہیں ہوتی، اس بار غلطی ہماری تھی۔ تم بول رہی ہو تم نے ہی فائل اٹھا کر ہوا میں اچھالی تھی۔ ایمن نے غصے سے اسے دیکھا، اس کی وجہ سے اسے بھی ڈانٹ پڑی تھی۔ بس زیادہ بھائی کی حمایتی نہ بنو تم، ایک فائل ہی تھی نا، آرام سے بھی کہہ سکتے تھے۔ غصہ کرنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ اشال نے بھی منہ بنا کر کہا۔ پتہ نہیں تم کب سدھرو گی، ایمن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں سدھری ہوئی ہی ہوں، تمہارا بھائی ہی اکھڑو کھڑوس ہے۔ آنٹی سے پوچھنا کہیں اسے چنگیز خان سے گھٹی تو نہیں دلوائی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے وہ ایمن کو گھورتے ہوئے بولی۔ ایمن اس کے پیچھے کھڑے عارب کو دیکھتے زبان دانتوں تلے دبائے اسے اشارے کری تھی، مگر اس کی گھس پر کی زبان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ میں دہی جما لے کیا؟ اس کے کچھ نہ بولنے اور پیچھے اشارہ کرنے پر وہ نہ سمجھی سے بولی۔ جب تم ایسے چپ رہتی ہو مجھے سخت زہر لگتی ہو، اوپر سے تمہارا بھائی کتنا… اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اپنے سامنے اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھتے۔ وہ منہ میں بولے، ایمن کب سے مجھے پاگلوں کی طرح اشارے کرے جا رہی تھی اور میں پاگل سمجھی ہی نہیں۔ اف، اس نے دل ہی دل میں خود کو کتنی ہی گالیاں دے ڈالی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ آج مجھے بتا ہی دو، میں نے تمہیں کہا کیا ہے جو تمہارے قصیدے میری شان میں رکتے ہی نہیں ہیں؟ عارب نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر اشال نے آنکھیں میچ لیں۔ میں اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بھاگنے پر گھنی مونچھوں تلے عارب کے لب مسکرائے۔ ایمن جو اس کو کچھ کہنے کے لیے سامنے آئی تھی اس کو مسکراتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے بہت غور سے عارب کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ تو احساس ہونے پر یہاں آیا تھا کہ اس کے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ دونوں ناراض نہ ہو گئی اور کھانا کھانے بھی نہیں آئی، اس لیے وہ اوپر آ گیا کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی نیچے لے جائے گا، پر یہاں تو اس کا ہی شکایت نامہ کھلا ہوا تھا۔ عارب نے سر جھٹکتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ پاگل ہو دونوں،
کھانے کے لیے بلانے آیا تھا، چلو کھانا کھا لو۔ ایمن کو خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ ہوش میں آتا، خود کو نارمل کرتا سنجیدگی سے بولا، نہیں بھائی میں نے کھا لیا تھا۔ ایمن اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ وہ خود پر ہی حیران تھا، اشال اس کی برائیاں کر رہی تھی لیکن وہ بنا کچھ بھی کہے مسکرا رہا تھا۔ نیا سا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ خود ہی سمجھنے سے قاصر تھا، جہاں اس کو پہلے اشال کی حرکتوں پر غصہ آتا تھا، آج اس کا دل کیا تھا اس کو خود میں کہیں چھپا لے۔ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے کہا، ساتھ ہی پانی کا گلاس بھر کر ایمن کی طرف کیا۔ تم نے جانا ہے، اٹھ کر تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری پٹائی کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ ایمن نے پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا۔ آج اتوار تھا، عارف گھر تھا اور ایمن کا ارادہ تھا وہ دونوں شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں آتے ہی اس نے اشال سے کہا تو اس کی طرف سے صاف انکار سننے کو ملا۔ ابھی تو اس کی پچھلی شرمندگی ہی کم نہیں ہوئی تھی اور وہ دوبارہ عارف کے ساتھ جا کر اس کے سامنے فضول بولتے خود کو مزید شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے صاف جواب دے دیا، لیکن ایمن اس کے پیچھے ہو گئی تھی۔ اب کہاں اس کو لے جائے، بنا ماننے والی تھی۔ ایمے سچ میں نہیں جانا چاہتی، ہم کل چلیں گے نا، اس نے بہانہ بنایا۔ کل بھائی گھر نہیں ہوں گے اور مجھے پتہ ہے تو کس وجہ سے نہیں جا رہی، تو بھول جا اس بات کو، بھائی کو تو اب تک بھول بھی گئے ہوں گے وہ بات۔ ایمن اس کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس دن عارف کی مسکراہٹ دیکھتی کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی، لیکن گزرے دنوں میں ایسا کچھ بھی عارف کی طرف سے دیکھنے کو نہ ملا تو اس نے اپنے خیال کو وہم سمجھا تھا۔ تمہیں کیا پتا مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اب میں ان کے سامنے جاؤں گی ہی نہیں۔ اگر سامنے نہ گئی تو غلط بھی نہیں بولوں گی اور شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ اشال کے اپنے فلسفے تھے۔ کمان عشی، تم نے پہلے بھی ان کے سامنے کچھ نہیں بولا تھا لیکن بھائی نے سن لیا، اب تو ہم بھائی کے ساتھ جائیں گے، تم احتیاط سے بات کر لینا۔ ایمن نے اس کے پیچھے ہی باہر آتے ہوئے کہا۔ نہیں جانا، اشال نے نفی میں نام سر ہلاتے اپنے کبوتروں کو دانے ڈالے۔ عشی، میں کب سے تیرے نخرے جھیل رہی ہوں، چپ چاپ جا کر تیار ہو جا، میں بھائی کو لے کر آ رہی ہوں، تو نہیں آئی تو بھائی کو تیری محبت کے سارے قصے کھول کھول کر بیان کر دوں گی، پھر دیتی رہنا وضاحتیں انہیں۔ ایمن کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی امی، اشال چلائی تھی۔ اگر تم نہیں آئی تو میں ایسا ضرور کروں گی، ایمن نے بھی وہیں سے جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ اشال پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور ایمن کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اگر اس نے کہا ہے تو وہ ایسا کر بھی دے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان دونوں کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ ان کی کار کا رخ مال کی طرف تھا۔ وہ جب باہر آئی تو اسے دیکھ کر عارف پہلے حیران ہوا تھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ چادر کو خود کے گرد لپیٹے ہوئے اس ایک قسم میں چھپی ہوئی، یہ الگ بات تھی کہ اسے سنبھالی بالکل نہیں جا رہی تھی، ہر طرف سے وہ سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایمن البتہ پہلے ہی چادر لیتی تھی، اس نے عارف کی بات کا مان رکھا تھا اور عارف کو اس بات کی دلی خوشی ہوئی۔ وہ دونوں آگے آگے شاپنگ کر رہی تھی اور عارف بیزار سا ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ کافی دیر تو وہ ان کے ساتھ رہا، لیکن پھر ایمن کو اپنے سامنے جینٹس شاپ میں جانے کا بتاتا وہاں سے نکل آیا۔ ہیلو، وہ دونوں جیسے ہی شاپ پر باہر نکلی، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے آتے ہی ہوس بھری نظروں سے اوپر سے نیچے تک ان دونوں کو دیکھا۔ ہائے، اشال دانت پیس کر بولی، گویا اس کی گردن دانتوں تلے دبا رہی ہو۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اس آدمی کی نظروں کا۔ آپ کا نام؟ اس آدمی نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ رک، تجھے میں نام بتاتی ہوں۔ اشال اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ نیچے رکھتی اپنا جوتا اتار چکی تھی، اس بیچ اس کی شال بھی اس کے بدن سے اترتی کندھے پر جھولنے لگی، کھلے بال کمر پر بکھر چکے تھے۔ ارے کیا کر رہی ہو، ہم تمیز سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کو جوتی اتارتے دیکھ وہ آدمی گھبراتے ہوئے بولا، البتہ اس کی ہوس بھری نظریں اب اشال کے وجود پر گھوم رہی تھی۔ تم تمیز کے قابل ہو؟ بالکل نہیں، تم اسی قابل ہو، اس نے جوتا اس آدمی کے کندھے پر مارتے ہوئے کہا۔ پھر وہ رکی نہیں تھی، ارد گرد ہجوم جمع ہونے لگا۔ ایمن نے اسے روکنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی، وہ سکون سے کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ عارف جب اپنے لیے 2-3 شرٹس لینے کے بعد باہر نکلا تو سامنے اتنا ہجوم دیکھتے حیران ہوا، لیکن اس ہجوم میں اشال کی آواز سنتے وہ مزید حیران ہوا۔
جب لوگوں کے بیچ سے راستہ بناتا وہ سامنے آیا تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ وہ بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس تک پہنچا تھا جہاں وہ اس آدمی کو نیچے بٹھائے کچھ بولتی ہوئی اس کی جوتوں سے دھلائی کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو سامنے کھڑے 3 لڑکوں کے موبائل چھینے جو ویڈیو بنا رہے تھے، پھر اشال کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ایمن کو سرد نظروں سے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اشال اس کے ساتھ کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ اس کی خود پر نظر پڑی تو جلدی سے ایک ہاتھ سے اپنی چادر درست کرنے لگی۔ احمد میری جان نکل رہی ہے، اس نے پیچھے پلٹتے ہوئے کہا۔ عارف نے اسے کھینچ کر لاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر پٹختے دروازہ بند کیا تھا۔ ایمن بھی خاموشی سے سارا سامان رکھتی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عارف کار لاک کرتا ان لڑکوں کی طرف متوجہ ہو گیا جن کے موبائل اس کے پاس تھے۔ وہ اس کے پیچھے ہی آئے تھے۔ ان کو اچھی خاصی سنانے کے بعد وہ ان کے موبائل کے لاک اوپن کرواتے آج کی بنائی گئی ویڈیوز اپنے سامنے ڈیلیٹ کروا رہا تھا۔ تو نے کچھ غلط نہیں کیا عشی، وہ آدمی یہی ڈیزرو کرتا تھا، ایمن نے عارف کی طرف دیکھتے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ عارف کو دیکھتے اس کے غصے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، پر یہ سب تمہارے اس ہلاکو خان بھائی کو کون سمجھائے گا امی؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم بھائی کو بتائیں گے، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ ایمن نے اس کو اور خود کو دونوں کو دلاسا دیا تھا۔ اس کی بات پر اشال نے اس بات میں سر ہلایا اور سیدھی ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو عارف اس کی طرف ہی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اشال کی سانس اٹکی تھی، وہ رونے والی ہو گئی۔ وہ آج نہیں آنا چاہتی تھی، جانتی تھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا ہی جو اس ہلاکو خان کو غصہ دلانے پر مجبور کر دے گا، پر وہ بھی کیا کرتی، اس نے کون سا جان بوجھ کر کچھ کیا تھا۔ سب کچھ خود بخود ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ بیچاری تو معصوم تھی۔ اس نے منہ نیچے کرتے ہوئے سوچا اور خود کو مزید معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جانتی تھی کہ آج ہلاکو خان کے غصے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں ابھی کیوں ان لڑکوں کے ساتھ بحث کر رہا تھا؟ کار میں بیٹھتے ہی اس نے سوال کیا۔ اس کی سرد آواز پر اشال کو لگ رہا تھا آج اس کی اوپر کی ٹکٹ پکی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ان کے موبائل میں آپ کی ویڈیوز تھی، آپ سوچ سکتی ہیں آپ کی یہ ویڈیوز کہاں تک پہنچ سکتی تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ وہ آدمی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اشال منمنائی۔ ایمن تو گویا سانپ سونگ گیا تھا اسے۔ وہ اگر بدتمیزی کر رہا تھا تو میں مر گیا تھا کیا کہیں؟ مجھے آواز دے کر نہیں بلا سکتی تھی؟ آپ چند قدم کی دوری پر تھا آپ سے۔ موبائل کس لیے ہے آپ کے پاس؟ کال کر لیتی مجھے۔ خود اپنا تماشا بنوانا ضروری تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ چلایا۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس ٹائم جو صحیح لگا وہ کیا۔ اشال نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ آپ کی شال آپ کے کندھے پر جھول رہی تھی۔ پہلے آپ کے ساتھ ایک آدمی نے بدتمیزی کی، اس کو سبق سکھانے کے چکر میں آپ جانتی ہیں جانے کتنے ہی آدمیوں کی ہوس بھری نظریں آپ پر پڑی ہوں گی۔ اس کے لہجے میں نرمی بالکل نہیں تھی۔ بھائی، ایمن بولنے ہی لگی تھی، اسے اشال کی مزید بے عزتی برداشت نہیں تھی۔ پہلے وہ اس کے غصے سے ڈر کر خاموش رہی، لیکن اب زیادہ ہو رہا تھا۔ کیا بھائی؟ آپ جانتی ہیں ایمن کتنا بڑا سکینڈل تھا یہ ان کے لیے، اور آپ انہیں روکنے کی جگہ خود وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ عارف اس پر بھی برسا۔ عارف کی سختی پر اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میری نظروں سے دور رہیے گا دونوں، ورنہ میں کیا کر جاؤں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، سب کلیئر کر کے ہی واپس آؤں گا۔ گھر کے سامنے کار روکتی اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ اشال سب سے پہلے اتری تھی، اپنے آنسو چھپاتی وہ اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ ایمن بھی سر ہلاتی افسوس سے اشال کو جاتا دیکھتی خود بھی سامان لیتی اپنے گھر کی طرف چلتی۔ اس کا ارادہ صبح ہی اشال کو منانے کا تھا۔ عارف بھی مال واپس جاتا، وہاں سے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کرواتا، اچھے سے چیک کر کے آیا تھا تاکہ جن کے موبائل اس نے چھیننے تھے ان کے علاوہ تو کسی نے ویڈیو نہیں بنائی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بس وہی 3 لڑکے تھے اور ان کے فون سے وہ خود ڈیلیٹ کر کے آیا تھا۔ اس نے اس آدمی کی بھی تصویروں کا پرنٹ لیا جس نے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی۔ ویسے تو اشال نے اس کا اچھا خاصا بہتا بنا دیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی پولیس اسٹیشن میں اس آدمی کی پرنٹڈ فوٹو دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدمی کھلے عام گھومے۔
وہ خود سے جڑے لوگوں کے لیے بے حد پوزیسو تھا، لیکن اس کی یہی پوزیسونیس اشال کو اس سے بدگمان کر چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا عارب اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وہ اس دن گھر آ کر کمرے میں بند ہوتی خوب روئی تھی۔ روزینہ بیگم چونکہ دوائی کھا کر سو گئی تھی، اس لیے انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ اس دن کے بعد سے اشال خاموش سی ہو گئی۔ وہ چہکتی ہوئی اشال تو کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ایمن نے اسے بات کی تو بس ہوں ہاں میں جواب دیا۔ اس نے منانے کی کوشش کی لیکن اشال نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ عارب کی باتوں کو دل پر لے گئی تھی، اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور اس کی یہی بات اسے سب سے زیادہ چبھی بھی تھی۔ اس نے ایمن کے گھر جانا بند کر دیا تھا۔ جب بھی آنا ہوتا ایمن ہی اس کے پاس آتی تھی۔ اس کا لایا گیا سامان بھی کافی دن ایمن کے گھر پڑا رہا۔ ایمن نے خود ہی نہیں دیا تھا کہ وہ خود آ کر لے جائے گی، لیکن اس نے نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئی۔ جب اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے، وہ پھر بھی نہ آئی تو تھک ہار کر ایمن نے خود ہی اس کا سامان لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اشال نے اس سامان کو ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ویسے ہی وہ شاپنگ بیگز کبرڈ میں رکھ دیے تھے۔ عارب سے اس دن کے بعد اس کا سامنا بالکل نہیں ہوا تھا اور وہ چاہتی بھی نہیں تھی۔ اس کا سارا دن گھر میں ہی روزینہ بیگم کے ساتھ گزرتا۔ کچھ وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ گزار لیتی، ایمن بھی آتی تو اس سے باتیں کرتی، لیکن پہلی والی لاؤبالی سی اشال نہیں رہی تھی۔ انسان کی زندگی بدلنے کے لیے ایک حادثہ ہی کافی ہوتا ہے اور یہی اشال کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس بیچ روزینہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ 2 بار وہ ان کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے جو باتیں روزینہ بیگم کو بتائی تھی ان سے اشال واقف نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ شوگر کی وجہ سے ان کو مزید کئی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں۔ کچھ کا تو علاج ممکن نہیں۔ اگر وہ ایک بیماری کا علاج کرتی تو دوسری بیماری کی وجہ سے ان کے دوسرے آرگنز کو مزید نقصان پہنچتا۔ روزینہ بیگم نے ڈاکٹر کو یہ باتیں اشال کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے اشال کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ اشال نے انہیں شادی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، لیکن روزینہ بیگم کی ضد کے سامنے اسے ہار ماننی پڑی۔ ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا، لوگ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ روزینہ بیگم کو وہ رشتہ بہت پسند آیا۔ لڑکا بھی اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ روزینہ بیگم نے اس سے پوچھا تو اس نے ہاں کر دی۔ اگر اس کی ماں خوش تھی تو وہ بھی خوش تھی۔ اس نے مزید ایک سوال نہیں کیا، نہ ہی انہیں بتایا تھا کہ وہ عارب سے محبت کرتی ہے۔ اگر انہیں بتا بھی دیتی تو کیا ہوتا؟ بھلا ایک ماں خود اپنی بیٹی کا رشتہ مانگتی؟ نہیں، وہ اپنی امی کو اتنا نہیں جھکانا چاہتی تھی، وہ تو بس انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ جب ایمن کو پتہ چلا تو اس نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ اشال نے نظریں چرا لی۔ وہ اس معاملے میں ہی اپنے دل پر پتھر رکھ چکی تھی۔ اب مزید وہ خود کو کسی امتحان میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے ایمن سے بھی بائیکاٹ کر لیا تھا۔ اس سے اکیلے میں ملتی ہی نہیں تھی کہ وہ اس سب کی وجہ پوچھے گی۔ اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اس لیے جب بھی ایمن گھر آتی وہ روزینہ بیگم کے پاس رہتی تاکہ ایمن اس سے کوئی سوال پوچھ ہی نہ پائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس بیچ اس کے سسرال والے آئے تھے شادی کی ڈیٹ رکھنے۔ وہ لوگ 1 ماہ کے بعد کی ڈیٹ رکھ کر جا چکے تھے۔ ایمن نے اس سے بات کرنی چاہیے اور وہ پھر اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ ایمن بھی اسے ناراض ہو کر چلی گئی۔ ایمن کے گھر میں بھی اس کے موم اور ڈیڈ کو پتہ تھا۔ ایک نہیں پتہ تھا تو عارب کو۔ وہ سب سے انجان تھا، پر دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ بھی گزر گیا۔ 2 دن بعد اس کی مہندی تھی۔ ایمن بات سنو۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کو لاؤنج میں ایمن اکیلی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی، عارب نے سیڑھیوں پر ہی اسے آواز لگائی، پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ جی بھائی۔ ایمن نے پلٹتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اس کی بڑی ہوئی شیو اسے مزید ہینڈسم بنا رہی تھی۔ آپ کی دوست کہاں ہے؟ کتنی دیر ہوگی اسے دیکھے؟ میرا مطلب ہے اب وہ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ عارب جو فلو میں بول رہا تھا ہوش میں آتا جلدی سے سوال بدلتے ہوئے بولا، بھائی آپ جانتے ہیں اس دن آپ نے کیا کیا تھا؟ ایمن نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ چہکتی ہوئی دوست جو کہیں کھو گئی تھی، وہ عارب کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ عارب نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ سیریسلی بھائی، آپ کی اس دن کی باتوں کی وجہ سے میری دوست اشال کہیں کھو گئی ہے۔ بھائی یہ وہ اشال ہے ہی نہیں جس سے میں اب ملتی ہوں۔ ہر وقت خاموش رہتی ہے، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی۔
ایمن نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں کہیں آنے جانے سے نہیں روکا۔ ایمن، عارف نے اس بار تھوڑا غصے سے کہا۔ آپ نہیں سمجھیں گے بھائی، خیر چھوڑیں، میں بھی آپ کو کیا بتا رہی ہوں۔ ایمن نے سر جھٹکا اور جانے کے لیے مڑی۔ بس اتنا بتا دو کہ وہ یہاں کیوں نہیں آتی، عارف نے آہستہ سے کہا۔ وہ اس سوال کا جواب چاہتا تھا۔ اس کی شادی ہے 3 دن بعد، پرسوں مہندی ہے، 3 دنوں میں وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ ایمن بھیگے ہوئے لہجے میں کہتی وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ رکی نہیں تھی، وہ اشال کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ فارینہ بیگم پہلے سے ہی وہاں تھی۔ عارف کے دماغ میں ایمن کی باتیں گونجنے لگی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ نیچے کیوں آیا تھا، کہاں جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایمن کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ وہ خود کی حفاظت کرے، خود کو ڈھانپ کر رکھے صرف اپنے محرم کے لیے۔ لیکن یہ کیا کر بیٹھا تھا وہ وہیں کھڑا تھا، اس کے ذہن میں اپنے الفاظ گونج رہے تھے، ساتھ ہی بار بار ایمن کا کہا جملہ گونج رہا تھا کہ 3 دن بعد وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ابھی ہی تو اس کے دل میں محبت جاگنی شروع ہوئی تھی، ابھی ہی تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں بڑھتے جذبات سے واقف ہوا تھا۔ اس نے تو ابھی خود سے بھی اقرار نہیں کیا تھا، اور وہ پہلے ہی کسی اور کے نصیب میں لکھی جا رہی تھی۔ اس کی 2 ماہ کی دوری نے عارف کے دل میں اٹھتے جذبات کو اس کے سامنے واضح کیا تھا۔ وہ جلد ہی فارینہ بیگم اور اسجد صاحب سے بات کرنے والا تھا، لیکن اس کے بات کرنے سے پہلے ہی اس کی محبت کسی اور کی ہونے والی تھی۔ عارف کے دل میں ایک دھکڑ سا مچا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس کو کال آ رہی تھی آفس سے، پی اے کی، اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ کچھ کر پاتا۔ اس نے کال نہیں اٹھائی تھی، لیکن وہ باہر نکل آیا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھتا وہ ایک نظر احمد ہاؤس پر ڈالتا۔ کار وہاں سے بگھا لے گیا، یوں جیسے خود سے بھی بھاگ رہا ہو۔ اس وقت اسے تنہائی چاہیے تھی، اور وہ گھر سے دور ایک پارک میں آتا الگ تھلگ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتنا ہی وقت وہاں بیٹھے گزار دیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اس کو اسجد صاحب کی کال آئی۔ اس نے ان کی کال پک کر لی، ان کو تھوڑی دیر میں گھر آنے کا کہتا۔ کال بند کر گیا۔ نہیں جانتا تھا کیا کرنا چاہیے اسے۔ مزید آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھتے اس نے خود کو کمپوز کیا تھا، پھر گھر کے جانے پڑ گیا۔ ساری رات بھی اس کی یہی سوچتے گزر گئی۔ شکر ہے تمہیں بھی یاد آ گیا کہ اس گھر سے بھی تمہارا کوئی واسطہ ہے۔ ایمن نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری زبان زیادہ چلنے لگی ہے امی۔ اشال کو غصہ ہی آ گیا۔ وہ سب جانتی تھی پھر بھی کہہ رہی تھی۔ کل فارینہ آنٹی نے اسے شکوہ کیا تھا کہ وہ کتنی دیر سے ان کے گھر نہیں آئی، اس لیے آج اس کے پاس تھوڑا وقت تھا تو وہ یہاں چلی آئی۔ روزینہ بیگم کسی جاننے والے کے گھر کارڈ دینے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو ان سے اجازت لیتے وہ یہاں آ گئی۔ وہ بھی تھوڑا وقت گھر سے باہر گزارنا چاہ رہی تھی۔ فارینہ بیگم ابھی اس سے مل کر اس کے لیے کچھ کھانے کو لانے ہی گئی تھی۔ ایمن اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب ایمن نے کہا عشی میری بات سنو، تم کیا کر رہی ہو، یہ سب مت کرو۔ آج وہ اکیلی تھی، ایمن کے پاس موقع تھا، اس نے وہ ضائع نہیں کیا۔ میں کچھ نہیں کری امی، اب دوبارہ تمہارے منہ سے مجھے ایک لفظ نہ سنے۔ اشال نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ اس سے پہلے ایمن دوبارہ کچھ کہتی، فارینہ بیگم اس کے لیے جوس اور سنیکس لے کر آئی۔ ایمن خاموش ہو گئی۔ فارینہ بیگم اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ جواب دے رہی تھی۔ بیچ بیچ میں ایمن اس پر طنز بھی کر رہی تھی اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو یہ سب کرنے سے روک بھی رہی تھی، لیکن اشال سمجھ کر بھی بھولی بنی بیٹھی تھی۔ اس کی کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تینوں باتوں میں مگن تھی جب عارف سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آتا دکھائی دیا۔ اشال دھک سے رہ گئی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلی محبت بھلانا آسان تھوڑی تھی۔ اپنے حساب سے تو وہ اس وقت آئی تھی جس وقت عارف آفس میں ہوتا تھا، لیکن آج وہ آفس نہیں گیا تھا۔ یہ بات اشال کے لیے حیران کن بھی تھی، کیونکہ وہ کبھی آفس سے چھٹی نہیں کرتا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، سامنے ہی دشمن جہاں کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی۔ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا تھا جو یہ لڑکی اس کی ضد میں آتی شادی کرنے چلی تھی، پر وہ یہ کہاں جانتا تھا کہ وہ یہ شادی صرف اور صرف اپنی ماں کی خوشی کی خاطر کر رہی ہے۔ اس نے نیچے آتے ہی ان کو سلام کیا
اور وہیں سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں کا رخ مسلسل اشال پر ہی تھا۔ اشال اس کے یوں دیکھنے پر بے چین سی ہوتی پہلو بدلنے لگی۔ فارینہ بیگم وہاں سے کسی کام کا کہتی جا چکی تھی۔ اب ہال میں بس وہ تینوں تھے۔ وہاں چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو چیرتی ہوئی اس کی گھمبیر آواز گونجی۔ آپ شادی کر رہی ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ اشال کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایمن خاموش بیٹھی تھی۔ جی، اشال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے کر رہی ہیں؟ لاسٹ ٹائم جو میں نے کہا وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اشال نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے عارف کے سوال مشکل پیدا کر رہے تھے، پر وہ یہاں سے جا نہیں سکتی تھی، یا شاید وہ جانا چاہتی ہی نہیں تھی۔ شاید وہ اپنی محبت کا آخری دیدار کرنا چاہتی تھی، وہ ان لمحات کو جینا چاہتی تھی۔ پھر کیسی بات ہے اشال؟ عارف نے تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ اشال نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اشال کا نام لیا تھا۔ وہ جب بھی مخاطب کرتا آپ کہہ کر ہی کرتا، کبھی اس نے نام نہیں لیا تھا۔ اشال کو اس کے منہ سے اپنا نام پیارا لگا تھا، پر اب وہ اس کے پکارنے پر بھی اس کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ آج ہی کیوں اس کا نام لیا؟ پہلے کبھی لے لیتا، کبھی وہ اس کے نام سے پکار لیتا۔ آج جو محبت اس کے لہجے میں اشال نے محسوس کی تھی وہ پہلے کر لیتی تو شاید وہ اپنی ماں کو کہہ پاتی کہ اسے بھی کسی سے محبت ہے جس کو وہ محرم بنانا چاہتی ہے۔ لیکن اشال یہ نہیں جان پائی تھی کہ صرف اس کا نام پکارتے وقت ہی عارف کے لہجے میں محبت نہیں تھی۔ وہ تو اپنی آنکھوں میں محبت کے جگنوں بسائے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر اس نے عارف کو ایک بار بھی غور سے نہیں دیکھا۔ ایمن خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کے تاثرات ملاحظہ کر رہی تھی۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی بھی اشال سے محبت کرنے لگا ہے، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن ایمن نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں، اور شاید اس کے سچے دل سے کی گئی دعا عرش تک پہنچ گئی۔ کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے شادی کرنی تھی، اشال نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر عارف مسکرایا۔ پھر تو آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو اشال۔ عارف کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کل جو میٹنگ اس نے ادھوری چھوڑی تھی آج وہ ہر حال میں اٹینڈ کرنی تھی۔ اس کے بعد اسجد صاحب نے کہا تھا کہ وہ 2 دن کا آف لے لے تاکہ اشال کی شادی لے۔ باہر والے تمام معاملات وہ اسجد صاحب کے ساتھ مل کر دیکھ سکے۔ انہوں نے روزینہ بیگم کو اپنی بہن کہا تھا اور اشال کو بیٹی، اس لیے ہی وہ اشال کی شادی میں کسی طرح کی کمی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اشال بھی فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ ایمن اس سے بات بھی نہ کر سکی۔ یوں ہی یہ دن بھی گزر گیا، اور اگلا دن بھی۔ رات کو مہندی تھی۔ باہر کی سب تیاریاں، سجاوٹ، کھانے پینے کا سب اسجد صاحب اور عارف نے دیکھا تھا۔ اس کو مہندی کی دلہن کی طرح سجاتے سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ روزینہ بیگم کے بعد فارینہ بیگم اور ان کے بعد اس کی کچھ رشتہ دار تھے جنہوں نے مہندی کی رسم کی۔ پھر سب سے آخر میں ایمن نے بھی کی اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی کزنز ناچ گا رہی تھی، پر جس کا فنکشن تھا وہ کھوئی سی بیٹھی تھی۔ روزینہ بیگم نے آ کر اس سے کتنی ہی بار پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، تو وہ مسکرا کر سر ہلاتے انہیں مطمئن کر دیتی، پر ایمن کو اس پر غصہ چڑھ رہا تھا جو خود کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کو سمجھا سکتی تھی، پر وہ کون سا سن رہی تھی؟ ایمن کی بات تو آج سارا دن اس نے ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکالی تھی۔ ایمن ہی اس کے ساتھ پارلر گئی تھی جہاں اسے سیف کے نام کی مہندی لگائی گئی تھی۔ وہاں بھی ایمن نے اسے روکنے کی خوب کوشش کی، پر اس نے کوئی جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ واپسی پر انہیں لینے عارف آیا تھا۔ اس کا حسین روپ دیکھتے وہ نظریں چرا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اگر عارف کے دلی جذبات کسی کو پتہ چل جاتے تو اس میں اشال کی ہی بھلائی نہیں تھی، اس لیے وہ خود سے کوئی بات کہنے سے ڈرا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ وہ انہیں چھوڑتا دوسرے کاموں میں مصروف ہوا۔ مہندی ختم ہوئی تو وہ کمرے میں آتی سو گئی۔ ایمن بھی اس کے پاس ہی رہی۔ وہ غصہ تھی، پر وہ کیا کرتی، دوستی بھی تو نبھانی تھی۔ اگلی صبح موسم کافی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی خنکی سی تھی۔ وہ دونوں لیٹ اٹھی۔ بارات چونکہ رات کی تھی اس لیے کسی نے روزینہ بیگم نے انہیں آرام کرنے دیا تھا۔
2:30 بجے کے قریب عارف ہی ان دونوں کو پارلر چھوڑ کر آیا تھا۔ ان کے تیار ہونے پر لینے بھی وہی آیا، پر مجال تھی اس نے اشال کا دلہن بنا روپ دیکھا۔ اس نے ایک غلط نگاہ تک نہیں ڈالی تھی کہ شاید خود پر ضبط کھو دیتا۔ وہ ہال کے باہر تک لے کر آیا تھا جہاں سے روزینہ بیگم اور ایمن اسے برائیڈل روم لے گئی۔ روزینہ بیگم مہمانوں کو دیکھتے باہر چلی گئی۔ ایمن نے دروازہ لاک کیا اور چیئر کھینچتے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ وہ بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی تھی، شاید وہ مان جاتی۔ اشال، تم کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ ایسا؟ ایمن نے اس کی مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایمن پلیز، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے۔ میری امی بہت خوش ہے اور میں نہیں چاہتی کسی بھی بات سے وہ دکھی ہوں۔ اشال نے التجائی انداز میں کہا۔ اور تمہارا کیا؟ تمہاری محبت کا کیا؟ میں نے دیکھا عشی، بھائی بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمن نے بے بسی سے اس کا دلہن بنا سراپا دیکھا تھا۔ آج اس کی بارات تھی، وہ اپنی ماں کی خاطر شادی کر رہی تھی، پر یہ کیسی شادی تھی جس میں دلہن خوشی نہیں تھی؟ میں نے محبت کی ہے، ایمن بہت محبت کی ہے، لیکن میں اپنے نکاح سے پہلے اسے اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر دوں گی۔ اور رہی بات تمہارے بھائی کی، تو انہیں اگر محبت ہوتی ایمن تو وہ کبھی نہ کبھی تو اظہار کرتے، یوں مجھے شادی کی مبارکباد بالکل نہیں دیتے۔ اشال نفی میں سر ہلاتی خود پر طنزیہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں کرب شامل تھا۔ نہیں عشی، تم بھائی کو غلط سمجھ رہی ہو۔ ایمن اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی اس دن اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں اشال کے لیے محبت دیکھی تھی۔ ایمن پلیز، اب ان سب باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ جائے گی اور پلیز اب تم ان سب باتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے اپنا لہجہ سنجیدہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عشی، مطلب ہے ابھی بارات آنے میں ٹائم ہے، میں آنٹی سے بات کرتی ہوں، ان سے کہوں گی تمہاری شادی بھائی سے کروا دے۔ ایمن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایمن، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، ویسے بھی مجھے کسی پر بوجھ بننے کا شوق نہیں ہے۔ اس کو واپس کھینچ کر بٹھاتے ہوئے اشال سخت لہجے میں بولے۔ عشی، مجھ سے تیری حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ ایمن نے اس کی طرف دیکھتے بے بسی سے کہا۔ کیا ہوا ہے میرے حالت کو؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، دیکھو۔ کھڑے ہوتے اس کو گھوم کر دکھاتی ہوئی بولی۔ ایسے تو اچھی لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو عشی، تم پر دلہن کا روپ بھی بہت خوب آیا، پر تمہاری خوشی کا کیا؟ تم کہیں سے بھی دکھنے پر خوش نہیں ہو۔ ایمن نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اشال نظریں چراتی ہوئی بولی۔ جھوٹ، اس سے بولنا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ ایمن نے اس کی بار ذرا غصے سے کہا۔ ایمی، تم پر غصہ سوٹ نہیں کرتا۔ اشال نے ہنسنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ تم چپ رہو۔ ایمن نے اس پر چڑھائی کی۔ اوکے، اشال نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ان کے بیچ خاموشی ہی رہی۔ عشی، ایمن نے اس بار پھر سنجیدگی سے پکارا۔ پلیز ایمن، تمہیں میری قسم ہے اب تم اس بارے میں خود سے بھی بات نہیں کرو گی۔ اشال جانتی تھی وہ کیا کہنے والی ہے، اس لیے اسے پہلے ہی خاموش کروا دیا۔ ایمن اس سے پہلے کچھ کہتی، باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جب دروازہ ناک ہوا، ایمن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عشی، مجھے معاف کر دے میری بچی، روزینہ بیگم بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی اسے سینے سے لگا گئی۔ کیا ہوا امی؟ اشال نے کھڑے ہوتے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ایمن بھی حیران ہوئی ان کے الفاظ سن کر۔ ایمن نے فارینہ بیگم کی طرف دیکھا جو خود غم زدہ سی کھڑی تھی۔ بیٹا، سیف ایک بہت غلط لڑکا تھا، وہ غلط کاموں میں ملوث تھا، اس کو آج صبح ہی پولیس پکڑ کر لے چکی ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ شاید وہ شام تک چھوٹ جائے، لیکن اب تو بارات کے وقت سے 2 گھنٹے اوپر ہو گئے، اس لیے کافی دیر گزرنے کے بعد جب ایمن کے ڈیڈ نے کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بارات نہیں لا سکتے، ان کا بیٹا جیل میں ہے۔ فارینہ بیگم افسوس سے بولی، انہیں یہ لڑکی بہت عزیز تھی۔ روزینہ بیگم کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اسے بتا پاتی، وہ بس اس کو اپنے ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ ان کی طبیعت خراب سی ہونے لگی۔ آنٹی، آپ ٹھیک ہیں؟ ادھر بیٹھیں، پانی پئیں۔ روزینہ بیگم کی حالت دیکھتے ایمن نے جلدی سے آگے بڑھتے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ٹیبل پر ڈھک کر رکھا پانی کا گلاس اٹھاتے ان کے سامنے کیا۔ اشال گمسم کھڑی تھی۔ مام، اب کیا ہوگا؟
وہ روزینہ بیگم کی حالت سنبھلنے پر کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ایمن کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے لیکن افسوس بھی تھا۔ یوں بارات کا نہ آنا کتنی بڑی بدنامی تھی ان کی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری بچی کی خوشیوں کو۔ روزینہ بیگم کے رونے میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ اشال جو سن کھڑی تھی ان کی باتیں سن کر بھی اس میں کوئی حرکت نہیں آئی۔ وہ نہ تو رو رہی تھی نہ ہی کچھ بول رہی تھی۔ فارینہ بیگم جو کچھ سوچ رہی تھی ان کے رونے پر متوجہ ہوئی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے روزینہ، اشال کا نکاح آج ہی ہوگا۔ میں عارف اور اس کے بابا سے بات کرتی ہوں۔ فارینہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو روزینہ بیگم نے ان کی بات سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں سمجھی نہیں فارینہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ روزینہ بیگم نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ میں اپنے عارف کے لیے آپ کی شال کا ہاتھ مانگ رہی ہوں، بتائیں کیا آپ کو منظور ہے؟ فارینہ بیگم مسکرا کر بولی تو روزینہ بیگم نے نم تشکرانہ نگاہوں سے ان کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خوش ہوئی تھی، انہوں نے ان کے لیے بہت اچھا کیا تھا اور آج یوں اس طرح ان کے کام آنا روزینہ بیگم کی نظروں میں ان کی عزت بڑھ گئی تھی۔ بس پھر میں ابھی بات کرتی ہوں عارف اور اس کے بابا سے، فارینہ بیگم کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ روزینہ بیگم بھی کچھ دیر اس کے قریب بیٹھی رہی، جبکہ فارینہ بیگم انہیں واپس آ کر مثبت جواب دیا۔ وہ دونوں انہیں تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کے ساتھ آنے کا کہتی اس کی پیشانی چومتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ سب مہمانوں کو بھی دیکھنا تھا۔ اف، ایسا لگ رہا ہے جیسا میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ شکر ہے تمہیں تمہاری محبت ملنے والی ہے۔ عشی، تم کچھ نہیں بولو گی؟ ایمن اس کو صوفے پر بٹھاتی اس کے قریب ہی بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ ابھی تک سن سی تھی۔ میں کیا بولوں ایمی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اشال نے بھرائے سے لہجے میں کہا۔ وہ اس غلط شخص سے تو بچ گئی پر جس کے نکاح میں جا رہی تھی اس پر بھی تو ایک بوجھ بننے والی تھی۔ اس کی نظروں میں عارف کو اس سے محبت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ ایمن کو بھی اسے سنبھالنا مشکل ہوا۔ ایمن نے بامشکل اس کو سنبھالا۔ اتنے میں ہی پہلے روزینہ بیگم اور پھر فارینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر پر چادر اڑا گئی۔ ان کے کچھ دیر بعد ہی مولوی صاحب اور ان کے ساتھ اسجد صاحب اندر داخل ہوئے۔ اس سے اس کی رضامندی پوچھنے کے لیے وہ انکار کرنا چاہتی تھی، انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کے کسی نے بھی نہ سنی۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر روزینہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اشال آرے بن چکی تھی۔ ان دونوں کے نکاح پر سب سے زیادہ خوش ایمن تھی۔ اسجد صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مولوی صاحب کے ساتھ واپس چلے گئے۔ وہ روزینہ بیگم کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روزینہ بیگم اور فارینہ بیگم کچھ اور ہی سمجھتی اسے سنبھالنے لگی، جبکہ ایمن جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی، لیکن اسے بھی یہی پتا تھا کہ اس کا بھائی اب اس کو سنبھال لے گا، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ بس پھر کچھ ہی دیر میں اسے لے جا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ سب کو کھانا کھلاتے رخصتی کا شور اٹھا، اور پھر روزینہ بیگم سے عارف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کا خیال رکھے گا۔ روزینہ بیگم نے اس کو رخصت کیا۔ سب لوگ ہی ہال سے واپس چلے گئے۔ روزینہ بیگم بھی اسجد صاحب اور فارینہ بیگم کے ساتھ واپس آئی، لیکن وہ اپنے گھر گئی تھی۔ ایمن نے اسے لے جاتے عارف کے کمرے میں بٹھایا۔ اب اس کا ناراضی دکھانے کا موڈ تھا، اس لیے اشال اپنے پاس رکنے پر وہ نہیں رکی تھی۔ اشال بیڈ پر بیٹھی تھی جب عارف دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اشال، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے عارف نے پکارا۔ جی؟ اشال کی مدھم سی آواز گونجی۔ اگر عارف اس کے قریب نہ بیٹھا ہوتا تو بالکل سن نہ پاتا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے عارف نے سہلایا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی محبت سچی تھی جو اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن میں جانتی ہوں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے پتہ ہے میں آپ کی آئیڈیل نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں کچھ ہی دیر بعد آپ سے وہ بول رہی تھی لیکن خاموش کرا دی گئی۔ عارف جو حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا، اس سے پہلے اس کا لفظ پورا ہوتا اشال کا گھونگھٹ پلٹتا اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اسی پوزیشن میں وہ اس کو بیڈ پر پیچھے لٹائی اس کے اوپر جھکایا۔ امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی میری آئیڈیل کون ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو مزید اچھے سے سمجھا سکتا ہوں۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے عارف نے سرگوشی کی،
دونوں کی سانسیں مدغم ہو رہی تھیں۔ اشال جو حیران پریشان سی اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کری تھی، اس کی بات پر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ اشال نے رک رک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ بندہ حاضر ہے۔ وہ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیا آنکھ دبا کر کہتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کی جیولری سائڈ ٹیبل پر رکھتے عارف نے اس کا دوپٹہ صوفے پر اچھالا۔ آپ کی منہ دکھائی کل ملے گی آپ کو، عارف نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ عارف اس کو خود پر جھکتے دیکھ اشال کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ بہت ساری سوچوں میں گم تھی۔ اب عارف کا یہ نارمل انداز اسے مزید پریشان کرا تھا۔ کچھ بھی مت سوچیں اشال، بس یہ یاد رکھیں میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ کی محبت بھی۔ عارف نے اس کی دونوں رخساروں پر ہونٹ رکھتی آخری بات شرارت سے کہی۔ آپ جانتے تھے؟ اشال کو حیرت ہوئی۔ کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے تھا؟ عارف نے الٹا اسے سوال کیا تو وہ پلکیں گھرا گئی۔ آپ میری بیوی ہیں اشال، اور میری محبت بھی۔ میں ایک عام انسان ہوں، بہت وعدے نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ بدلے میں آپ میری وفادار رہیے گا۔ خود کو صرف اور صرف میرے لیے سنبھال کر رکھنا۔ عارف نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے تکیے سے لگا کر پرومس کیا۔ اشال نے آنکھیں بند کرتے سرگوشی میں کہا۔ عارف سرشار سا ہوتا اس کی سانسوں پر قبضہ جما گیا۔ وہ اس کو اپنی قربت میں مہکاتا چلا گیا اور وہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی خود پر ناز کرنے لگی تھی۔ اگلی صبح وہ بہت خوشگوار سی تھی۔ اسجد صاحب نے ان کا ولیمہ آج ہی کرنے کا طے کیا تھا، اس لیے ہر طرف بھگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ جب اٹھی تو عارف کی باہوں میں قید تھی۔ شرم سے دوہری ہوتی وہ باتھ روم میں بن گئی۔ عارف اٹھتے ہی اس کو آئینے کے سامنے دیکھتے اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا۔ وہ اسجد صاحب کے بلانے پر نیچے چلا گیا تو ایمن اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی معنی خیز نظروں سے تنگ آتے اشال نے اس کے منہ پر کشن دے مارا تھا، پر وہ کہا لگا اٹھی۔ اشال چور سی ہو گئی۔ پھر ایمن نے مذاق بند کرتے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا، ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ چونکہ ولیمہ آج ہی شام کو تھا تو عارف ان دونوں کو پہلے مال لے گیا۔ وہاں سے اشال کے لیے ولیمے کا ڈریس پسند کرتے، اس کی ڈریس سے میچنگ جیولری، سینڈل، ہر چیز دلاتے۔ ان دونوں کو پارلر چھوڑ کر خود گھر آتے ولیمے کے انتظامات سنبھالنے لگا۔ سب بزنس کولیگز اور رشتہ داروں کو بھی ولیمے کے فنکشن سے آگاہ کیا۔ ان کے لیے وہ ڈائریکٹ ہال آیا تھا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ عارف کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ نیچے چلا گیا۔ ایمن اس کے ساتھ ہی رہی۔ ولیمہ ختم ہوا تو وہ سب گھر واپس آئے۔ عارف نے اپنے کہے مطابق آج اسے منہ دکھائی بھی دی، جس میں ایک خوبصورت سا بریسلٹ اور رنگ شامل تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ آج بھی عارف نے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھی کھو دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ فارینہ بیگم کی اور اس کی تو پہلے ہی بنتی تھی، روزینہ بیگم کی طرف بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا۔ عارف کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ ان کی شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا جب اس کو چکر آنے لگے۔ آج سبھی گھر تھے، وہ لوگ پریشان ہوئے۔ عارف اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس نے انہیں خوشخبری دی۔ گھر واپس جاتے ہوئے ان دونوں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ سب نے انہیں مبارکباد دی تھی۔ آج آفس نہیں جانا؟ عارف نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جانا پڑے گا ابھی، آپ ڈیلی چھٹی نہیں کر سکتے۔ اشال نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ جو پہلے ایک چھٹی نہیں کرتا، اب روز ہی آفس کے لیے تیار ہوتے وقت اس کے لبوں پر یہی لفظ ہوتے۔ کبھی کبھی وہ چھٹی کر بھی لیتا اور کبھی اشال اس کے ساتھ بحث کر کے اسے آفس بھیج دیتی تھی۔ ان کی زندگی خوشیوں بھری گزر رہی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک مزیدار سی نئی کہانی میں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔